बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। एक बड़ा एलामिया जारी हुआ जी सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, काउंसिल का। उसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को पूरा इख्तियार मिल चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अब करना क्या है इस इख्तियारात के साथ, स्पेशली वो जो 6 जजेस का खत था जिससे मुतल्लिक ये था कि उन्होंने कहा कि हसास इदारे हमारे मामलात में इंटरवीन करते हैं, हमें केसेस के अंदर फैसला देने के अंदर हमारी मुदाखलत करते हैं। फिर वो एक ज़बरदस्त एक पूरी तफसील है जो एपिसोड है आपके पास। तो जस्टिस मुनीब अख्तर को इस सिलसिले में एक अहम तरीन जिम्मेदारी मिल गई है। उसकी डिटेल है भाई, बगावत के पर्चे हैं जी हाँ के सहाफ़ियों पर। और इस मौके पर वो कितनी इंपॉर्टेंस है, ये बगावत के पर्चे किस ज़मन में है, उसके कुछ मतन सामने आए हैं पाकिस्तान में। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी टीम में तब्दीली की है, मेन मुज़ाकराती टीम में तब्दीली की है। और साथ साथ वो जो कल इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू और वो जो ट्विटर से ट्वीट था ना सर, एक के बाद एक सर, उसकी हिद्दत जो है ना, उसकी जो गर्मी है, वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आती हुई महसूस हो रही है। आज असम्बली का फ्लोर हो या आज बैरिस्टर गौहर की दौड़े हों उन दरख्वास्तों में जिसमें मुद्दई वो हैं और मुलजिम शहबाज शरीफ साहब हैं जो दरख्वास्तें लेके पहुंचे हैं जनाब, उसकी कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करनी है। और कुछ और भी खबरें एक के बाद एक मैं ज़रा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का काउंसिल का इजलास हुआ, तो इसका एलामिया जारी हुआ। टोटल 36 इसमें ज़ेर अल्तवा शिकायत थी, जिनमें से 30 निपटा दी गई। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा सादे अल्फाज में बताऊं, इसमें जजेस की तैनातियाँ वगैरह नहीं है। इसमें जजेस के हवाले से जो शिकायत हैं, कुछ आइनी इदारों के सरबराहों के जो शिकायत हैं, जिस तरह चीफ जजेस के खिलाफ दरख्वास्तें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ दरख्वास्तें और दीगर, जिसमें नादरा का चेयरमैन भी हो सकता है, जिसमें पैमरा का चेयरमैन भी हो सकता है, इन तमाम के हवाले से उन शिकायत को देखा जाता। तो टोटल 36 शिकायत थी, जिसमें 30 का अजाला किया। कोई इसमें उन 6 जजेस का खत भी है। जजेस की जो शिकायत है जी हाँ फेडरेशन से, उसके हवाले से भी वो देखा जाएगा। तो 6 जजेस की बड़े अरसे से ये शिकायतें जो थी, ये मुंतज़िर थी कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फैसला किया जाए। तो वो सब फैसले आज होने थे। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुतल्लिका जजेस और अहदेदारान से जवाब मांग लिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत भी आज डेफिनेटली आज मौजूद था। तो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा लिया गया कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर इनको इस तरीके से अप्रोच किया जाएगा तो कैसे रिएक्ट करना है। यही सवाल था ना उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से 6 जजेस का। चीफ जस्टिस उस वक्त के काजी फाइजा साहब से कि सर हमें बताएं तो सही, हमने करना क्या है। ये तो हमारे बेडरूम में कैमरे लगा देते हैं, ये तो हमारे रिश्तेदारों ब्रदर इन लॉ वगैरह पे तशद्दुद कर देते हैं, ये तो हमारे गैस के मीटर, ये सारी चीज़ें थी ना। मैंने कहा करना क्या है। तो कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर जी, सेकंड टेक्निकली हकीकतन सेकंड जो थे सीनियर तीन मोस्ट जज, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, और जिसकी सरबराही जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कर रहे थे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कोड ऑफ कंडक्ट और काउंसिल इंक्वायरी का तरीकाकार के हवाले से जो तरमीम है वो तजवीज़ करेगी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब भी थे, और जस्टिस हाशिम काकड़ भी मौजूद थे। तो ये कहाँ इजलास था। उधर सहाफ़ियों के खिलाफ 26 नवंबर की रिपोर्टिंग इवन फील्ड से, इवन सोशल मीडिया के ज़रिए के हवाले से मुकदमात बनाए गए हैं। और पीका एक्ट के तहत रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानिया बनाकर फैलाने के इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, लोगों को उकसाने के इल्ज़ामात हैं। और इसमें दर्जनों सहाफ़ी हैं, व्लॉगर्स हैं, जिनके खिलाफ FIA साइबर क्राइम में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। एक FIR का मतन सामने आया जिसमें वो भी मैं आपको बताता हूँ। सहाफ़ी हरमीत सिंह, जी हाँ, अहमद नूरानी जो अमेरिका में मौजूद हैं, और हसनैन रफ़ीक नया पाकिस्तान से, सलमान दुरानी आवाज़ से, और इमरान खटाना, मरियम शफ़क़त मलिक, रिजवान अहमद गलज़ई, इनके नाम शामिल हैं। और अगर सिर्फ FIR के मतन की बात की जाए तो एक तो हरमीत सिंह ने खुद ही शेयर कर दिया ना, उन्हें उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि अपने ट्विटर प्रोफाइल के ज़रिए पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी बयानिए को फ़रोग़ दिया इन्होंने।
جس میں 24 سے 27 نومبر 2024 کا واقعہ بھی شامل ہے جب پی ٹی آئی ڈی چوک میں تھی۔ پاکستان کے عام لوگوں کو پرتشدد کارروائیوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے صحافیوں نے، یعنی رپورٹ نہیں کیا، انہوں نے مائل کرنے کی کوشش کی۔ پہلے ذرا میں وطن بتا دوں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ عام لوگوں میں خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کر کے ریاست کے ستونوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے کی گھناؤنی کوشش کی ہے، صوبائیت اور نسلی امتیاز کو ہوا دی ہے، سیاسی مفادات جو کہ بغاوت کی مذموم، جی ہاں مذموم کوشش ہے، اس کو بھی شامل کیا ہے۔ مطلب الزامات یہ تمام ایف آئی آر کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اور وہ بھی باقی لوگ بھی شیئر کریں گے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اگر حرمید کی یا دیگر صحافیوں کا یہی گناہ ہے نا، تو خواجہ آصف صاحب کو بھی ذرا دیکھ لیں، ان کے بیانات کو بھی تھوڑا ذرا توجہ دے دیں تو بہتر ہے۔ محسن نقوی صاحب کے اس ڈینائل موڈ کو دیکھ لیں۔ اچھا جی، عطا تارڑ صاحب کے بیانات دیکھ لیں۔ چلے نہیں دیکھنا تو شاہد خاقان عباسی کا تسلیم کرنا دیکھ لیں کہ کیا ہوا تھا 26 تاریخ کو۔ افنان اللہ صاحب کو دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو نون لیگ کی کہہ رہے ہیں، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ سب ہوا تھا۔ اور اگر ہم چیزوں کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ جہاں دیگر ایف آئی آر ہیں وہاں ان ایف آئی آر کی بھی کیا حیثیت ہوگی۔ بہرحال ان جگہوں پہ بھی نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ کر رہے تھے، اور رپورٹ کرنے میں وہ سارے سسٹم کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں تک سب کچھ بہت بہت اچھا تھا کہ جب رینجرز کے اہلکار پی ٹی آئی کے ورکروں کو گلے لگ رہے تھے، مل رہے تھے، وہ جو اندھیرا ہے نا، وہ جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کی انکوائری ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ تمام چیزیں ہو جائے۔ اس اندھیرے نے ہر ایک کو رپورٹ کرنے میں ایک مکمل طور پر آزادی دی، اور پھر جب اس طرح کے بیانات آئے تو پھر آپ کو میرا خیال ہے خود ہی اندازہ کر لینا چاہیے۔ یہاں تو یہ ہو گیا۔ ادھر وہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی وہ جو اور عمران خان صاحب کی طلاق کی فرمائش لے کے پہنچے تھے نا فیصل واڈا صاحب، اور اب ایک اور ہر بیان ان کا ماشاءاللہ الٹا پڑ رہا ہے اس ٹائم، ہر فرمائش ان کی، بیان نہیں سوری، خبر وہ صحیح دیتے ہیں، باقی جو فرمائش ہے وہ الٹی پڑ جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے فیض حمید سے جو شواہد ملے ہیں، یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، ابھی وہ 5 ملکوں میں بھی جا رہے ہیں پاکستان کا کیس لے کے، 5 ممالک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا۔ تو کہتا ہے کہ فیض حمید صاحب سے جو شواہد ملے ہیں نا، اس سے بانی پی ٹی آئی کو سزا ہونی ہے بدقسمتی سے۔ ان ٹاپ آف دی لسٹ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کا انہوں نے نام دیا ہے، اور بڑی کڑی سزا ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرمائشی بیانات میں ناکامی کے بعد یہ بول رہے ہیں، اب ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائیں، ایک نیا اینگل انہوں نے دیا ہے۔ فیض حمید صاحب آلریڈی انکار کر چکے جی، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب معافی مانگے، نہیں مانگی۔ پھر ان کی فرمائش تھی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، میں ان کو بچاؤں گا، دوسری بات۔ پھر تیسرا ان کی بیان تھا کہ بشرا بی بی کو طلاق دیں۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی کڑی سے کڑی سزا ہوگی عمران خان صاحب کو۔ اچھا، فیض حمید صاحب انکار کر چکے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی رپورٹ انہوں نے بڑے زبردست قسم کے ذرائع کے بتائی کہ فیض حمید کہتے ہیں کہ میرا عمران خان صاحب سے کسی قسم کا کوئی سیاسی تعلق نہیں۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ادارے کا ذاتی مسئلہ ہے، اور فیض حمید جب بھی مجھ سے ملتا تھا ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی تو وہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ مجھ سے ملتا تھا، اور وہ جنرل باجوہ کو جا کر رپورٹ دیتا تھا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کالا کرنا ہے، سفید کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے آپ جانے، فیض حمید جانے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف برات کا اعلان کر چکی ہے۔ 50 کے حوالے سے پہلے تمکیری دی گئی تھی کہ 50 لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، سیاسی جماعتوں کے، اس میں وہ پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔ کل شیلا رضا صاحبہ خود بتا رہی تھی پروگرام میں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے ماشاءاللہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، اور ایک بڑی ایک تفصیل ہے، تضاد ہے، کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، لیکن ہاں انصار عباسی نے کہا کسی کا کوئی کام کرانا، کوئی سفارش کرنی، کوئی نوکری کرانے، کوئی کام کرانا، تو اس کے لیے اس طرح کے رابطے، لیکن کوئی سیاسی رابطہ کسی قسم کا ان کا نہیں تھا۔ لیکن اب یہ فرمائش آئی ہے، دیکھیں فیصل واڈا صاحب کی یہ فرمائش جو ہے، یہ خواہش کبھی پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں پوری ہو سکتی۔ ہاں، ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ کل کا جو عمران خان صاحب کا جو بیان جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ تمام گفتگو دوبارہ نشر بھی ہوئی نا، تو بڑی عزت افزائی ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے باہر بیٹھے رہنماؤں کے اوپر، یہ تو مرے جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، ان کی تو جان پہ بن آئی ہے، اور یہ تو بس مڈل آف نو ویئر پہ آ گئے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو صبح سے میں نے آپ کو ساری رپورٹ بتائی کہ اس طرح بیرسٹر ظفر صاحب نے، علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی ہماری شرائط پوری ہوگی تو مذاکرات کریں گے، عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر یہ ساری چیزیں نہیں ہونی،
پھر دوسری خبر وہ تھی جو میں نے آپ کو دی تھی دوپہر میں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی مدعیت میں 26 نومبر کے حوالے سے جو ایف آئی آر جو اپنے جو بحیثیت پارٹی جو افراد ہیں 12 افراد کی شہادت ہے اور 35 کے قریب زخمی ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں اور ان کے ڈیٹا ویٹا کے ساتھ ایڈریس کے ساتھ اور پتہ نہیں 100 کچھ کے قریب نا وہ لاپتہ ہیں. تو اس کے حوالے سے ایف آئی آر جمع کرانے تو وہ پہنچے جس میں شہباز شریف صاحب ہیں، عطا تارڑ ہیں، محسن نقوی ہیں، آئی جی ڈی آئی جی ان کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست، یعنی بیرسٹر گوہر ورسز شہباز شریف صاحب یہاں وہ درخواست کرانے کے لیے پہنچے. دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے، اٹس اندر تھنگ. لیکن بہرحال اس کال کا جو عمران خان صاحب کو اسٹانس کا تھا اس کا اثر یہ ہے کہ بھائی اتوار کے دن شہداء کی موومنٹ ہو رہی ہے، شہداء کے حوالے سے مارچ ہو رہی ہے اور پورے دنیا میں اس حوالے سے پروٹیسٹ رجسٹر کرایا جائے گا. علی امین گنڈا پور صاحب نے کے پی کے حوالے سے ساری تائید کی ہے کہ بالکل عمران خان صاحب کے حکم پر یہ تمام ہو رہی ہے. بہرحال آج پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی محمود خان اچکزئی کے گھر بیٹھی ہوئی تھی اور 2 مزید نام اس کے اندر ایڈ کر لیے گئے ہیں مذاکراتی کمیٹی میں. پہلے تھے اسد کیسر، شبلی فراز، علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب. اب علامہ راجہ ناصر عباس مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ وہ بھی شامل ہو گئے اور سینئر وکیل حامد خان صاحب کا بھی نام اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا. یعنی یوں 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی ہو گئی ہے. آخر میں خبر دینی تھی، میں نے کہا وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا. لیکن ہاں اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے ابتدائی مراحل اسمبلی کے فلور پہ بول رہا ہے انہیں کہ کسی قسم کے ابتدائی مراحل بھی نہیں ہے مذاکرات کی. میں ہر قسم کی تردید کرتا ہوں. جو کچھ ہوگا بانی پی ٹی آئی کے مشورے سے ہوگا، ان کو بتا کے ہوگا، ان سے بات کر کے ہوگا. یہ سب جھوٹ ہے. ہم تو یا صادق کے صرف بہن کا افسوس کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہماری کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. میں نے خبر نہیں دی تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. جعلی ڈگری تھی نادرا میں اور جعلی ڈگری ثابت ہونے پر ڈی جی نادرا ہیں ان کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے. ان کی ایم بی اے کی ڈگری بھی جعلی تھی، اس وقت کے سائن تھے جب وہ بندہ سائن کرنے والا زندہ ہی نہیں تھا، اور بی بی اے کی ڈگری میں بھی نام کچھ اور تھا. سر یہ ہوا ہے. پھر ہائر ایجوکیشن کمیشنر نادرا نے مل کے انکوائری کی ہے تو سر ڈی جی نادرا جعلی ڈگری کے ساتھ موجود ہو تو معیار میرٹ اور سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.